عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ذو الحج کا مہینہ ہمارے مبارک مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حج اور قربانی یہ دو بڑے عمل اس میں جمع فرمائے ہیں. پوری دنیا سے حجاج کرام اس مہینے میں حج بھی کرتے ہیں اور پھر مینا میں آ کر قربانی کرتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ایام کی قسم اٹھائی ہے، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر. اور کسی دن کی قسم اللہ نے ایسے نہیں اٹھائی، خاص کر اللہ کو عید کے دن کی قسم اٹھائے یا جمعے کی قسم اٹھائے یا لیلۃ القدر کی قسم اٹھائے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، یہ گفتگو فرمائی، خبر دی. لیکن والفجر، وہ یہ قسم ہے فجر کی، اس سے مراد 10 تاریخ کی صبح جو 9 کا دن گزار کے حج کا دن ہوتا ہے، اور وہ گزار کے جب 10 کی صبح یعنی قربانی کی جو صبح ہے، اللہ نے والفجر اس کی قسم اٹھائی. پھر ولیال عشر، یکم سے 10 ذو الحج کی جو راتیں ہیں ان کی قسم اٹھائی. وہ شفع، یہ 10 کے دن کی قسم اٹھائی. والوتر، اور یہ اللہ تعالیٰ نے 9 تاریخ کی قسم اٹھائی. واللیل اذا یسر، اور یہ 9 اور 10 کی درمیانی رات کی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی. یہ کسی بھی ٹائم کی، دن کی، مہینے کی، سال کی، اس طرح اللہ تعالیٰ نے خوبصورت انداز میں قسم نہیں اٹھائی جیسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ان 10 دن راتیں، 9 کا دن، 10 کا دن، 10 کی رات، 10 کی صبح ہو. اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کو جتنی عبادت پسند ہے وہ اور کسی دن میں بھی پسند نہیں. اور اس میں کوئی شک نہیں، ان 10 دنوں میں سب سے بڑی عبادت وہ حج ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے اور جس کے مقدر میں فرمائے. حج ان 10 دنوں کی سب سے بڑی عبادت ہے. عرفات کی 1 دن کی حاضری وہ 10 لاکھ دن کی حاضری یا 1 لاکھ دن کی عبادت کے برابر ہوتی ہے. اور عرفات کے دن کی حاضری میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے، میرے بندو آج اتنے گناہ لے کر آؤ، جتنے بارش کے قطرے، جتنے درختوں کے پتے، جتنے ریت کے ذرے، جتنے گردش ایام میں جب سے ٹائم شروع ہوا ہے اس میں بننے والے دن اور رات، اور یہاں کے توبہ کرو میں سب معاف کروں گا. اور عرفات کے دن جتنا شیطان ذلیل ہوتا ہے اتنا کسی دن بھی ذلیل نہیں ہوتا. اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دن حج کا، عرفہ کا، زور اثر کٹھی پڑھ کے پھر سارا دن شام تک کوئی 5-6 گھنٹے مسلسل دعا مانگی. اور آپ نے فرمایا کہ اس وقت میرا اللہ میرے صحابہ پہ فخر فرما رہا ہے، اور قربان جاؤں خطاب کے بیٹے پر. فرمایا اور عمر بن خطاب پہ اس وقت میرا اللہ خاص طور پہ خوش ہو رہا ہے، اور خاص طور پہ عمر بن خطاب پہ اللہ تعالیٰ فخر فرما رہا ہے. تو ان 10 دنوں میں جسے اللہ حج میسر فرما دے تو اس سے بڑی عبادت کوئی نہیں. حج میسر نہیں ہے تو پھر ان 10 دنوں میں نومی کا روزہ رکھنا، ان 10 دنوں میں روزے رکھنا، اس میں نوافل کی کثرت، صدقے کی کثرت، پھر قربانی، یہ سارے اعمال ان 10 دنوں میں انتہائی محبوب ہیں. جنہیں اللہ سعادت دے دے حج کی، بار بار جائیں. تابعوا بین الحج والعمرہ، حج عمرہ آگے پیچھے کرو، آگے پیچھے کرو. ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ ایک دفعہ فرض ہے اس کے بعد کوئی ضروری نہیں. میں کب کہتا ہوں کہ ضروری ہے؟ ضروری نہیں ہے، لیکن ضروری کا مطلب فرض نہیں ہے. لیکن اللہ اس کے رسول کو پسند ہے کہ اس کے گھر بار بار آیا جائے، بار بار حاضری دی جائے. اللہ کے نبی کو تو آخر عمر میں جا کے موقع ملا، اس کے بعد آپ دنیا سے تشریف لے گئے. اگر آپ اس کے بعد زندہ رہتے تو یقیناً
آپ ضرور حج کرتے، چونکہ آپ نے جتنے سال مکہ میں گزارے آپ نے ہر سال حج کی، نبوت کے اعلان سے پہلے بھی اور نبوت کے اعلان کے بعد بھی آپ نے مسلسل حج کی، اور 4 عمرے آپ نے فرمائے زندگی میں پر 4 عمر، ایک عمرہ مدینہ سے خاص طور پر تشریف لائے جس کو ہم صلح حدیبیہ کہتے ہیں، وہ ہو نہیں سکا لیکن آپ نے وہیں عمرے کا کام پورا کیا، سر مڑائے، احرام کھولے، پھر اگلے سال آپ اس کی قضاء کے لیے تشریف لائے، پھر ایک عمرہ آپ نے فتح مکہ کے بعد جعرانہ سے احرام باندھ کے تشریف لائے اور عمرہ کیا، اور ایک عمرہ آپ نے اپنے حج کے ساتھ کیا۔ صدیقی دور میں پہلا سال جنگوں میں گزر گیا، دوسرے سال صدیق اکبر اپنے پورے ساتھیوں کے ساتھ حج کے تشریف لائے، فاروقی دور میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ 10 سال حکومت کی، 10 سال حج کیا، ہر سال حج پہ تشریف لائے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے دور میں جب تک امن رہا ہر سال حج کرتے رہے، جب فساد شروع ہوا تو آپ روکے، اسی میں شہید ہو گئے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موقع نہیں ملا، جنگوں میں زندگی گزر گئی، اور اسی میں آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں پہنچ گئے، تو لیکن باقی 3 ساتھیوں کی خلافت کے دور میں آپ نے بکثرت حج اور عمرے کیے۔ تو دین کے کسی عمل کو یوں کہہ کر ہلکا نہیں بنانا چاہیے کہ اس کی کیا ضرورت ہے، اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، اس کی کیا ضرورت ہے، کسی غریب کو دے دیا جائے، یہ اس طرح تخول نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ کے گھر کی حاضری کو اتنا ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے۔ میرا اللہ بلائے تو بار بار جانا چاہیے، اور جس کو اللہ توفیق دے عمرے پہ جائے، حج پہ جائے، ہاں غریبوں پر بھی خرچ کرے، اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرے، ضرورت مندوں پر خرچ کرے، لیکن اللہ کے فضل سے امید ہے جو اس طرح اللہ کے گھر جانے پر خرچ کرتے ہیں تو اپنے اللہ کے فضل سے غریبوں پر بھی خرچ کرتے ہیں۔ اس کو آپس میں یوں اس کا مقابلہ نہیں کرنا چاہیے، چیز اللہ کو پسند نہیں ہے۔ شہنشاہ کے، دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ کے دربار میں حاضری کو ہم اتنا ہلکا نہ سمجھیں، بہت بڑی سعادت ہے۔ حضرت امام حسن کی سنا دیتا ہوں۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے 20 حج پیدل کیے، مدینہ سے پیدل تشریف لاتے تھے اور حج فرماتے تھے۔ 20 حج، یہ تو اہل بیت کے جگر گوشہ رسول ہیں اور جگر اہل بیت ہیں، تو 20 حج فرمایا آپ نے، پیدل فرمایا، مدینہ سے تشریف لائے مکہ پیدل۔ ایسے امام حسین رضی اللہ عنہ نے کئی حج پیدل، مجھے ان کا عدد یاد نہیں، امام حسن کا مجھے یاد ہے 20 حج پیدل کر۔ اللہ کے نیک بندوں نے برس ہا برس اللہ کی بارگاہ میں پیدل حاضریاں دی ہیں۔ تو ان 10 دنوں میں عبادت کا ذوق بڑھنا چاہیے، نوافل بڑھائے جائیں، ذکر بڑھائے جائے، تلاوت بڑھائی جائے، ہمت ہو تو روزے رکھے جائیں، خاص طور پہ 9 تاریخ کا روزہ پچھلے سال کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یہ ایک دن کا جو روزہ ہے۔ پھر اس کا دوسرا جو بڑا عمل ہے وہ قربانی ہے، اور یہ قربانی آدم علیہ السلام سے چلی آ رہی۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ اس قربانی کی بنیاد تو آدم علیہ السلام سے پڑی ہے، لیکن ہمیں جو حکم ملا وہ سنت ابیکم ابراہیم، وہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے قربانی۔ یہ بہت خوبصورت قصہ ہے اور بہت عجیب و غریب قصہ ہے کہ اللہ پر سب کچھ لگا دینا۔ ایک شخص کو اولاد کے لیے دعا مانگتے 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 کچھ 60 برس گزر گئے، 65 برس گزر گئے۔ رب ہب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے نیک اولاد دے دے، نیک اولاد دے دے۔ نیک اولاد میری 84 سال کی عمر، اللہ نے 84 سال کی عمر میں بیٹا دی۔ بڑھاپے کی اولاد تو دل پکڑ لیتے، ابھی چند دن نہیں گزرے تھے کہ اللہ نے کہا جاؤ اسے چھوڑ کے آؤ۔ یہ کہاں چھوڑ کے آؤں؟ جبریل آئے گا تمہیں راستہ بتائے گا۔ تو جبریل انسانی شکل میں آئے، وہ براق کی طرح نہیں یہ سفر ہوا کہ ایک دم میں پہنچا دیا، بلکہ جبریل انسانی شکل میں آئے، اونٹنی پر سوار ہو کر، ابراہیم علیہ السلام دوسری اونٹنی پر، بچہ اور بیگم، اور ان کو فلسطین سے چلایا، اور چلاتے 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 چلاتے
یا مکے کے کالے پہاڑ آ گئے جہاں کچھ بھی نہیں ہے، نہ پانی نہ سایہ، کہیں چھوڑ دو۔ بیت اللہ ٹیلا تھا اس وقت، یہاں چھوڑ دو۔ تو ابراہیم علیہ السلام جو آگ میں ڈلتے ہوئے نہیں گھبرائے، یہ بات سنی تو گھبرا کر کہنے لگے یہاں کیسے چھوڑ دوں، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جبریل نے کہا جی آپ کے اللہ کی منشا ہے کہ اس بچے کو یہیں چھوڑ دیا جائے، تو نے وہیں چھوڑا اور واپس چل دیا۔ حضرت حاجرہ حیران پریشان ہو گئی، کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو، کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو، جواب نہیں دے رہے۔ 3 میل ان کے ساتھ چلتے نہیں، وہ جواب ہی نہیں دے رہے۔ 3 میل کے بعد ان کو یاد آئی یہ تو اللہ کے نبی ہیں۔ اللہ عمر، ابراہیم کا یہ اللہ کا حکم ہے، کہاں اللہ کا حکم، اذن لن یضیعنا اللہ، جاؤ پھر اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ اس طرح بنیاد رکھی، بچے کو ایسے جنگل میں چھوڑا۔ جب وہ بڑے ہو گئے تب حکم آیا جاؤ ذبح کرو۔ تو اب آپ کی عمر ہو چکے ہے کوئی 92 سال یا 94 سال، 90 پلس ہے، 100%۔ فلسطین سے چلے مکہ جا رہے ہیں، کیا کرنے جا رہے ہیں؟ بچہ ذبح کرنے جا رہے ہیں، کوئی مرغی اور بکرا ذبح کرنے نہیں جا رہے ہیں۔ پھر ان کو تیار کرا کے مینا کی وادی میں لا کر کہنے کہ بیٹا اللہ کا حکم ہے تمہیں ذبح کر۔ تو بیٹے نے کہا یا ابت افعل، تو آپ کر دیں جو کرنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے کہ تجھے خبر ابھی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کہا جی مجھے پتہ ہے، آپ کہہ رہے ہیں مجھے ذبح ہونا ہے تو آپ کے بدلے میں مجھے اللہ ملے گا، وہ آپ سے بہتر ہے، اور دنیا کے بدلے میں جنت ملے گی، وہ دنیا سے بہتر ہے۔ پھر معصوم بچے نے کہا ابا میرے ہاتھ باندھنا، مجھے الٹا لٹانا، اور پھر فرمایا کہ مجھے اپنا کرتا اتارا اور کہا کہ یہ میری اماں کو دے دینا، میری نشانی رہے گا، اور آپ اپنے کرتے میں مجھے کفن دے کے ادھر دفن کر دینا۔ تو ان کے ہاتھ باندھے، پاؤں باندھے، الٹا لٹایا، اپنا گھٹنا رکھا ان کی کمر پر، ان کے سر کے بال اٹھائے تھوڑا سا اوپر کر کے نیچے چھری چلانے کے لیے، ایک ہاتھ میں بال تھے ایک ہاتھ میں چھری تھی، اور یوں آسمان کو دیکھا کہ اللہ تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے کہ اسماعیل کی محبت نے میرے دل میں جگہ پکڑ لی ہے۔ نہیں میرے مالک، میرے دل میں تیرے سوا کچھ نہیں ہے، اگر میرا کوئی امتحان ہے تو پاس کر دے، میں میرے دل میں تیرے سوا کچھ نہیں، اور اگر تم مجھ سے ناراض ہے تو اپنی ناراضگی دور کر دو، چھری چلا دو۔ تو میرے مالک نے اسماعیل کو نکال کر چھترے کو ڈال دیا، چھترا، اور آنکھ کھلی تو آنکھوں پر پٹی تھی، کھولی تو آگے چھترا ذبح تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قربانی کے موقع پر 2 چھترے، بکرا نہیں، بھیڑ نہیں، گائے نہیں، بھینس نہیں، 2 چھترے ذبح فرماتے تھے قربانی کے، ایک اپنی طرف سے ایک امت کی طرف سے۔ حج کے موقع پر آپ نے 63 اونٹ ذبح کی، 63 جو ایک اونٹ میں 7 آدمی ہوتے ہیں، ایک اونٹ میں 7 آدمی ہوتے ہیں، تو کچھ 441 42 441 قربانیاں آپ نے کی اپنی طرف سے، اور مالداروں کو پیغام دیا کہ قربانی خوب کرو۔ لیکن ہمارے ملک میں ایک عجب چیز چل رہی ہے، بیل لے لیا، 20 لاکھ کا بیل لے لیا، یہ صرف فخر ہے، ریا ہے اور بناوٹ ہے، دکھاوا ہے۔ آپ 20 لاکھ کے بکرے خریدیں تاکہ غریبوں کو گوشت پہنچے، 20 لاکھ کا ایک بیل لے کے، تو آپ نے کون سا سمجھداری کا، عقل مندی کا کام کیا؟ وہ کراچی مجھے لے گئے منڈی میں، تو 5 لاکھ کے بکرے کھڑے ہوئے، تو میں تو حیران پریشان ہو گئے، بکرے کی قیمت 5 لاکھ۔ تو وہ جو مالدار لوگ ہیں ان میں ایک مقابلہ بن گیا ہے اور ایک فخر بن گیا ہے، جی میں 20 لاکھ دا ذبح کیتا، میں 10 لاکھ دا ذبح کیتا، ہم نے دو بھائی 50 لاکھ کا ذبح کر دیا۔ میں آپ سب بھائیوں کی منت کرتا ہوں، اللہ نے آپ کو رزق دیا ہے تو آپ بیوقوف نہ بنیں، آپ اس کو صحیح خرچ کریں۔ آپ 20 لاکھ کے جانور خریدیں، 20 لاکھ کے آپ بکرے لے لیں، 20 لاکھ کے آپ عام درجے کی گائے لے لیں، آپ بھیڑے لے لیں، آپ اونٹ لے لیں،
بیل لے لیں، 20 لاکھ کے بیل لے لیں، تو کتنی بڑی قربانی ہوگی اور کتنے غریبوں تک وہ کھانا جائے گا۔ 20 لاکھ کا ایک بیل لے کر آپ نے کیا کمایا؟ کون سی نیکی کمائی آپ؟ تو میں اگر کوئی میری بات پہنچ جاتی ہے کسی ایسے میرے بھائی تک جو ایسا شوقین ہے، یقیناً اس نے اللہ کے لیے بہت بڑا قدم اٹھایا کہ 20 لاکھ خرچ کر دیے ہیں، لیکن تھوڑی سی نادانی سے کام لیا ہے، بلکہ بہت بڑی نادانی سے کام لیا ہے کہ 20 لاکھ ضرب 4-5 من 10 من گوشت پہ لگا دیے، جبکہ اس میں سے 1000 من گوشت نکل سکتا تھا۔ اگر وہ 20 لاکھ کے بکرے لے لیتے، 20 لاکھ کے بھیڑیں لے لیتے، چھترے لے لیتے، دمبے لے لیتے، 20 لاکھ کے گائے عام خرید لیتے اور بچڑے لے لیتے، تو کتنے غریبوں تک یہ گوشت چلا جاتا۔ تو یہ میرے ملک میں یا خاص طور پر شہروں میں، کراچی میں تو پاگل ہوئے پڑے ہیں لوگ۔ جو کراچی منڈیوں نے دکھائی تو میں حیران پریشان ہو گیا کہ یہ کیا حماقت ہے، نادانی ہے۔ اور پھر ان بیلوں کو وہ پستے کھلا رہا ہے، بادام کھلا رہا ہے، مکھن کھلا رہا ہے، دودھ پلا رہا ہے۔ وہ بیچارہ بیل بھی تھک موٹا ہو، وہ بیچارہ تھک کے کھڑا ہوتا ہے، میں نے جلدی فارغ کرو، ذبح کرو، اس کی جان پسی ہوتی ہے۔ تو میں مالدار بھائیوں سے عرض کرتا ہوں کہ ایسی نادانی کے کام نہ کریں، اس قربانی کو اس طرح کریں کہ غریبوں کے لیے ایک دن اللہ نے رکھا ہے تو اس طرح کریں کہ غریبوں کو نفع پہنچے۔ یہ اس نادانی سے توبہ کریں کہ ایک بیل 10 لاکھ کا لے لیا، ایک بکرا 5 لاکھ کا لے لیا، اس میں کتنا پیسہ آپ نے ایک تھوڑے سے بہت تھوڑا نفع کمایا، بہت زیادہ خرچ کیا۔ اس کے ساتھ آپ بہت بڑا نفع، چونکہ قربانی کے جانور جب ذبح ہوتے ہیں تو جتنے اس کے جانور کے جسم پہ بال ہوتے ہیں اتنی نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ 20,000 کا بکرا اچھا مل جاتا ہے تو 1 لاکھ میں 5 بکرے آ جاتے ہیں، اور 5 لاکھ میں 25 بکرے آ جاتے ہیں۔ ایک بکرا 5 لاکھ کا لیا، اس کے جسم پہ فرض کرو 1 لاکھ بال ہیں اور آپ نے 25 لیے تو 25 لاکھ آپ کی نیکیاں بڑھ گئیں۔ تو یہ بہت نادان طرز چل رہا ہے۔ میں آپ سب کی منت کرتا ہوں کہ اس طرح پیسہ ضائع نہ فرمائیں، اللہ کی دی ہوئی امانت ہے۔ ایک بیل آپ نے 20 لاکھ کا لے لیا، 20 لاکھ میں تو 100 بکرے آ سکتے، 100 بکروں کے ذریعے سے کتنے لوگوں کی خدمت کی جا سکتی ہے۔ تو اس قربانی کو شوق سے بھی کریں، اور مستحب یہ ہے کہ جس کے پیسے جو قربانی کا خود ذبح کرے یا اس کی جگہ کھڑا، اس جگہ ذبح کرنے والے کے پاس کھڑا ہو۔ قربانی کے گوشت میں سے قربانی کی قیمت نہ دی جائے، قربانی کی اجرت نہ دی جائے، اجرت اس کے علاوہ دی جائے، اور اس کی کھال کا صدقہ کر دیا جائے۔ جہاں آپ مناسب سمجھیں وہاں آپ اس کا صدقہ کر دیں۔ انسان اللہ کے علم کے بغیر جانور ہے۔ اولئک کالانعام انہم الا کالانعام بل اضل سبیلا۔ جس کے پاس آسمانی علم نہیں ہے، جو اللہ کو نہیں جانتا، جو اللہ کو نہیں پہچانتا، جو رسالت مصطفیٰ کو نہیں جانتا پہچانتا، جسے جنت جہنم کا علم نہیں، جسے زندگی گزارنے کا آسمانی طریقہ معلوم نہیں، وہ جانور ہے۔ بلکہ اللہ نے کہا جانوروں سے بھی بدتر ہے، کہ جانوروں نے کہا ہوگا یا اللہ ہم تو تجھے جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، تیری تسبیح پڑھتے ہیں، ہم تو ان کی طرح نہیں ہیں۔ تو پھر اللہ نے کہہ دیا بل اضل سبیلا، نہیں تھوڑے تو بھی ڈھیر رکھ رہے ہیں، چونکہ خود اللہ کہتا ہے سبح للہ ما فی السماوات والارض۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے ان من شیء الا یسبح بحمدہ۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کل قد علم صلاتہ وتسبیحہ۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے یسبح لہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ تو کل کائنات اس کو جانتی ہے، پہچانتی ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو ایک بات زیادہ کی پھر کچھ ہے قرآن کا حسن۔ سبحان مصدر سے فعل بنتے ہیں سارے، اور آگے سارے مشتقات۔
تو اللہ نے 15ویں پارے میں سبحان کو لائے، مصدر سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ مصدر کے بعد فعل ماضی ہوتا ہے، تھوڑی تھوڑی صرف مجھے ابھی تک یاد ہے۔ ویسے میں نے اپنا نصاب حفظ کیا ہوا تھا، میں نصاب کا حافظ تھا جب تک بیمار ہوا تو پھر تجھے نہ تکرار کر دے نہ مطالعہ کر دے، موجہ نال پڑھ دے، تو میں تو حفظ کرتا تھا، منطق جیسی فضول کو بھی یاد کیا۔ تو مصدر کے بعد فعل ماضی ہے تو اس کے بعد اللہ لائے سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ ماضی کے بعد مضارع ہے تو اس کے بعد صورت آئی یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ مضارع کے بعد امر ہے تو اللہ آخر میں لائے سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى۔ سبحان سبح یسبح سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعى۔ تو کل کائنات انسان کے سوا مکمل علم رکھتی ہے، اللہ کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ کیسا ہے وہ؟ لہ ملک السماوات والارض، زمین آسمان کا بادشاہ ہے۔ سب سے پہلا علم ہی اللہ کو پہچاننا ہے۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ سب سے پہلا علم اللہ کی پہچان ہے، اللہ کی پہچان ہے، اللہ کی پہچان ہے، اللہ کو جاننا ہے۔ سارے علوم اسی سے نکلتے ہیں، وہی سارے علوم کا منبع ہے۔ اگر اس کو نہیں پہچانا تو کوئی علم نہیں ہے، اگر اس کو لفظوں میں پہچانا اور عقلی طور پر پہچانا تو کوئی روحانیت نہیں ہے، کوئی پہچان کا مزہ نہیں ہے۔ جو اہل اللہ، جو ابھی حضرت فرما رہے تھے، ہماری تقریر من کروا دی، تو وہ تار جوڑنے کے لیے تھیں کہ جب تک تار نہیں جوڑے گا تو پھر میرے جیسا کیل کال والا ہوگا، وہ گہرائی کہاں سے آئے گی؟ وہ اپنی انگیٹھیاں سرد ہوں تو اوروں کی کہاں وہ گرمائے گا؟ خود ہی وہ ٹھنڈا ہو تو کسی اور کو کیا گرمائے گا؟ تو پہلا علم ہے، صرف سے پہلے، نحو سے پہلے، منطق سے پہلے، فقہ سے پہلے۔ ہمارا تو علم ہی شروع ہوتا ہے ضربا ضربا، ماری جاؤ تے کٹی جاؤ، ضربا ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربنا ضربتا ضربتما ضربتم ضربتن، جو 14 دفعہ کہے گا ضربا ضربا تو مارے گا نہیں تو کی کرے گا؟ ابھی حضرت فرما رہے تھے الراحمون یرحمہم الرحمن، شکر فرمایا کہ میں پہلی حدیث تو میں یہ پڑھا رہا ہوں اور تم شروع کرتے ہو ضربا ضربا ضربو ضربت۔ آخر دماغ پہ اثر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اب آدمی پاگل ہوتا ہے صرف میں تو سارا دن اب تک لگے رہو گردان بھی یا زور بزور با زور بو، یا ضربا ضربا ضربو، یا ما ضربا لم یضرب لا یضرب لن یضرب۔ ہر طرف سے کوئی اور لفظ ہی نہیں ملا۔ وہ کوئی اچھا خوبصورت صیغہ ہوتا کہ بھی سننے والے کے دماغ پہ اثر پڑتا۔ مجھ سے ایک دفعہ ایک تاجر نے کہا مولانا یہ مدرسوں کے طالب علم زیادہ غصے والے ہوتے ہیں کالج کے لڑکوں سے۔ میں نے ان کا پہلا سبق یہ ہوتا ہے ماری جاؤ کٹی جاؤ، ضربا ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربنا ضربت ضربتما ضربتم ضربت ضربتما ضربتن ضربت ضربنا۔ تو وہ غصے میں نہیں آئیں گے تو اور کیا کریں؟ ان کو سمحا 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 سمحو سمحت، معاف کرنا، درگزر کرنا، یہ سکھایا جاتا۔ تو لا شعور پہ جا کے وہ ضرب لگاتا ہے۔ الفاظ جادو کوئی پتھر ہوتا ہے، وہ تیر ہوتا ہے، وہ توپ ہوتی ہے، الفاظ ہوتے ہیں۔ کہاں ایک آدمی بیٹھ کے پڑھتا ہے اور کہاں دوسرا جا کے زمین پہ گرتا ہے۔ الفاظ میں تاثیر ہے، الفاظ میں طاقت ہے، اور جو نقطے والے حروف ہیں ان میں طاقت تھوڑی ہے، جو بغیر نقطے والے حروف ہیں ان میں طاقت زیادہ ہے۔ جو مہملہ ہیں وہ قوی ہیں، جو معجمہ ہیں وہ ضعیف ہیں ان کی نسبت۔ ویسے تو اللہ اس میں طاقت ہے، حرف میں طاقت ہے۔ تو اس کی ایک وجہ بہت سی، وہ ابن المنظور نے یہ مضمون بیان کیا ہے کہ جو نقطے والے حروف
اپنا مطلب بتانے کے لیے نکتے کے محتاج ہوتے ہیں. یہ ایک آپ کو وجہ بتا رہا ہوں، بہت سی وجوہات. اور جو بغیر نکتے والے ہیں وہ اپنا مطلب بتانے کے لیے کسی شے کے محتاج نہیں ہوتے. جب میرے رب نے اپنا نام بنایا تو اللہ، نکتہ ہے کوئی نہیں، ٹھیک. اور جب اپنے حبیب کا نام چنا تو محمد، کوئی نکتہ ہے. دوسرا نام چنا تو احمد، کوئی نکتہ ہے کوئی. لفظ اللہ کوئی نکتہ نہیں، لفظ محمد کوئی نکتہ نہیں، لفظ احمد کوئی نکتہ نہیں. لفظ اللہ 4 حرف ہیں، لفظ محمد 4 حرف ہیں، لفظ احمد 4 حرف ہیں. 4 جمع 4 جمع 4 کتنے ہو گئے؟ 12. جب اللہ نے توحید و رسالت کو کلمے میں جوڑا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو لا الہ الا اللہ بھی 12 حرف ہیں اور محمد رسول اللہ بھی 12 حرف ہیں. میں نے کئی دفعہ گن کے حساب لگا کے آپ کو بتا رہا ہوں، لہذا امید ہے آپ بھی حساب لگا لیں. ویسے میری ریاضی کمزور ہے. اور معذرت کے ساتھ اہل علم سے، ہم خدا بولتے ہیں، اللہ بولتے ہی نہیں. ہماری زبانوں پہ خدا چڑھ گئے. اللہ کی ایک صفت کا نام ہے، اللہ کی ایک صفت کا نام خود جسے کسی نے نہ بنایا ہو، لیکن اس میں تو وہ نور نہیں ہے جو لفظ اللہ میں ہے. لفظ اللہ کی ایک خصوصیت ہے، کسی لفظ کا حرف نکالو مطلب بدل جائے گا. اسی خدا کا خا نکال دو، پیچھے خا رہ جائے گا. وہ خا تو پٹھانوں میں خا 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 خا، ہمارے ہاں تو کوئی خا خا نہیں ہے، ٹھیک. اور یہ دال نکال دو، اس کا دال نکال دو تو خا 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 خا. اور اگر خا ہٹا دو تو دا دا دا، وہ بھی پٹھانوں والی دادے دادے دادا. وہ جب میں ریمنڈ جاتا ہوں تو وہ مجھے دیکھنے کے لیے پٹھان نہ دادے 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 دادے، بھئی وہ جا رہا وہ جا رہا وہ جا رہا. اب خدا کی خا ہٹاؤ تو دا 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 دا، یہ کیا چیز ہے؟ اور دال ہٹاؤ تو خا 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 خا، یہ کیا چیز ہے؟ ٹھیک. طارق جمیل کی تا ہٹا دو تو ارق بے قرار. تا موجود رہے تو رات کو آنے والا، میں آیا بھی رات میں ہوں، ٹھیک. اس کا الف ہٹا دو تو ترک، زمین پہ پاؤں مارنا یا دروازہ کھٹکھٹانا. جمیل خوبصورت، جیم ہٹا دو میل بنا دو میل بنا دو. یا ہٹا دو جمل بنا دو جمل بنا دو. میم ہٹا دو جیل بنا دو جیل بنا دو. میں نے اپنے نام کا پورا آپریشن کر کے آپ کو دکھا دیا. اللہ 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 نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه النار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها الله الذي يبدأ الخلق ثم يعيده الله الذي لا إله إلا هو. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو. هو الله الذي لا إله إلا هو. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحق العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب المقيت الجليل الكريم الرقيب المجيب
الواسع الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البقي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله ذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال یہ ہے میرا آپ کا اللہ۔ اہل علم سے گلہ ہے کہ یہ بھی خدا کہ میں دیکھو یہ بڑے بڑے مفتی بیٹھے ہیں فتوہ نہ لگا جی میرے تے جائز ہے حضور جائز ہے غلط نہیں کہہ رہا ہوں جائز مفتی عبدالقدوس کی طرح چلے گئے چلو وہ مولانا انور صاحب بیٹھے ہوئے جائز ہے جائز ہے لیکن میں کہہ رہا ہوں مناسب نہیں ہے جب اللہ نے اپنا نام اللہ ہمیں بتایا ہے تو ہمیں خدا کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک انسان کا بنایا ہوا لفظ ہے پتہ نہیں کس نے بنایا فارسی کا لفظ ہے جو میرے رب کی زبان سے نکلا اللہ اننی انا اللہ موسیٰ جانتے ہو کہاں ہو یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوى وانا اخترتک فاستمع لما یوحى فاستمع دھیان سے سننا کیا اننی انا اللہ کیا خوبصورت ہم جو یعنی بر صغیر کے علماء میں بھی بتا رہا تھا وہاں کمرے میں کہ صرف و نحو کے امام لیکن ایک جملہ عربی کا بنانا نہیں آتا اور بلاغت قرآن سے مناسبت کوئی نہیں تم سب بچے میں ہم سب ہم اس نابینا کی طرح ہے جس کی بیوی بڑی خوبصورت اس کو پتہ ہی نہیں کہ میری بیوی کا حسن کیا یہ تو میں نے ویسے مزاح میں کہہ دیا ہم اس نابینا کی طرح ہے جو باغ میں ہے بلبل کے نغمے سنتا ہے کوئل کی کوک سنتا ہے اور پھولوں کی مہک سونگھتا ہے اور پھلوں کا رس پیتا ہے لیکن اس کے حسن سے محروم ہے اس کو دیکھنے سے محروم ہے کہ کیا باغ ہے کیا منظر ہے کیا چشمے ہیں کیا آبشار ہے اور کیا پھولوں کا رنگ ہے روپ ہے اور ٹہنیوں پہ ایک رقص ہے یہ نہیں دیکھ سکتا ہے آنکھوں سے محروم ہے قرآن کا حسن قرآن کا حسن قرآن کا حسن ابو عبید تلاوت فرما رہے تھے فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ ایک بدو گزر رہا تھا اونٹ پہ اس کے کان میں الفاظ پڑے اونٹ سے نیچے گر گیا اور سجدے میں چلے گئے تو ابو عبید کہنے لگے کس کو سجدہ کر رہے ہو کہا یہ جو تو نے کلام پڑھا ہے اس کو سجدہ کر رہا ہوں یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے یہ کوئی آسمانی کلام ہے انسانی کلام نہیں ہے تو اللہ کہہ رہا ہے موسیٰ تمہیں پتہ ہے کون ہوں میں اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ کیا کلمے اور نماز کو کیا جوڑا ہے ایک اپنا ایسا خوبصورت تعارف کروایا ہے کمال کر دیا اور پھر اس کے ساتھ نماز کو جوڑا ہے لِذِكْرِ أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ موسیٰ نماز پڑھو تو میں یاد آؤں میری یاد والی نماز پڑھنی ہے موسیٰ ایسی نماز پڑھ کے میں یاد آؤں ایک ہے جمعہ اور آپ نماز پڑھتے ہیں فرض ادا ہو گیا
لے ذکری اللہ اکبر کہے اور جب تم میرے پاس ہوتے ہو گویا کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ لفظ اللہ 4 حرف ہیں، الف ہٹا دو تو کوئی اونچ نیچ ہونی چاہیے نہیں، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اگلا لام ہٹا دو تو کافی مطلب بدل جانا چاہیے نہیں، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ آخری لام ہٹا دو تو پھر مطلب بدلنا چاہیے نہیں، وہو الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ۔ سارے حرف ہٹا دو، ہاں کی پیش کو باقی رکھو تو مطلب بالکل ہی غلط ہو جانا چاہیے نہیں، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، الا اللہ لا الہ الا ہو، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو۔ میرے بچوں، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، ہم اللہ کو عقلی طور پہ جانتے ہیں، عقلی طور پہ جانتے ہیں، ہم اللہ کو دل کی دھڑکنوں سے نہیں جانتے۔ جذبات کی دنیا ویران ہے۔ فرمایا تھا سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے، عاشق ہوں میں عشق کماں میں، دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سہ بدیاں ہزار علامیں، کر جانے باغ بہاراں ہو، منصور جائے چک سولی دیتے، جڑے واقف کل اسراراں ہو، سجدیوں سر چین نباہو، تھوڑے کافر کہن ہزاراں ہو، عاشق سوئی حقیقی جیڑا، قتل معشوق دے مننے، سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے، ہمیں 100 تلواراں کھنے، سچا عشق حسین علی دباہو، سر دیتے تے روز نہ پنے۔ ہم جو ہے نا، ہماری جو مدرسے کی زبان ہے نا، وہ اصطلاحی ہے، وہ عشق کی زبان نہیں ہے، محبت کی زبان نہیں ہے، وہ اور دل کم وقت ایسا ہے کہ یہ صرف نغمہ عشق جانتا ہے اور کچھ جانتا ہی نہیں ہے۔ اسی کو خواجہ غلام فرید نے یوں فرمایا، سکھری تروش منصوری نو، ہن ٹھپ رکھ کنز کدوری نو، سکھری تروش منصوری نو، منصور حلاج، ہن ٹھپ رکھ کنز کدوری نو، ہادی نہ سمجھ ہدایہ، کافی نہ سمجھ کفایہ، کافیہ وزن شعر کی وجہ سے اس کو بدلا ہے، ہادی نہ سمجھ ہدایہ، کافی نہ سمجھ کفایہ، ایو دل قرآن کتاب ہے، ایو دل قرآن کتاب ہے۔ میرے عزیزو، پہلا علم ہے اللہ کو جان، اللہ کو جان، اللہ کو پہچان، کہ یہ سب سے بڑا علم ہے کہ اس ساری کائنات کا ایک شہنشاہ ہے، ایک مالک ہے، ایک بادشاہ ہے، آسمان بھی اللہ کے اور دھرتی بھی اللہ کی، مشرق اور مغرب پہ اللہ کا راج ہے، شمال و جنوب پہ اللہ کا راج ہے، میرے دل کی دھڑکنوں پہ میرے اللہ کا قبضہ ہے، میری آنکھوں کی شعاع پر میرے اللہ کا قبضہ ہے، میرے ہاتھ کی حرکت پر میرے اللہ کا قبضہ ہے، میری رگوں میں دوڑنے والے خون کے قطرے قطرے پر میرے اللہ کا قبضہ ہے، ہوا کے ہر جھونکے پہ اللہ کی بادشاہی ہے، بارش کے ہر قطرے پر اللہ کی بادشاہی ہے، بادل کے ہر ٹکڑے پر اللہ کی بادشاہی ہے۔ چوپاؤں دوڑنے والے، اچھلنے والے، چھلانگیں لگانے والے، تیرنے والے، ڈسنے والے، دھاڑنے والے، پھاڑنے والے، اڑنے والے، چھپنے والے، دن میں رات میں، ہر مخلوق میرے اللہ کی مہر ہے، میرے اللہ کی بادشاہی ہے، میرے اللہ کا قبضہ ہے۔ الارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون اللہ لا الہ الا ہو۔ کوئی ہے اس جیسا؟ کیسا ہے الحی، کیسا ہے القیوم، کیسا ہے لا تاخذہ سنہ، کیسا ہے ولا نوم، نہ سوئے نہ اونگے، قائم ہمیشہ، دائم ہمیشہ، زندہ ہمیشہ۔ بادشاہی کیسی ہے؟ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ علم کیسا ہے؟
حیبت کیسی ہے، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، علم کیسا ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، کرسی، بادشاہی، شہنشاہی کیسی ہے، وسع کرسیہ السماوات والارض، طاقت کیسی ہے، ولا یؤودہ حفظہما، صفت کیا ہے، وہو العلی العظیم، العلی العظیم۔ پہلا علم ہے میں اللہ کو جانوں، میں اللہ کو جانوں، میں اللہ کو جانوں، اللہ کی قسم اس دل کے تاروں پر صرف اللہ کا نغمہ گونجتا ہے اور کوئی نغمہ نہیں چھڑ سکتا، یہ دل اسی کا آشنا ہے اور کسی کا آشنا نہیں ہے۔ ابھی تو ہم اللہ ہی نہیں بولتے تو آگے عشق و محبت کے راستے کب طے ہوں گے؟ پہلے اپنا الفاظ میں لاؤ۔ یہ صوفیاء کرام کیا ذکر کراتے ہیں؟ اللہ 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 اللہ۔ یہ کبھی کسی سے سنا کہ تم ذکر کرو خدا 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 خدا؟ کبھی سن؟ اللہ 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 اللہ، 25,000 مرتبہ تک نقش بندی حضرات لے جاتے ہیں، اللہ 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 اللہ۔ اتنا اللہ بولو کہ تمہارا دل عشق سے بھر جائے۔ پھر مجنوں، عشق مجازی سے ہی مثال دینے پڑتی ہے۔ مجنوں سے، مجنوں کا نام تھا توبہ، توبہ کم توبہ لا کیتا نہیں، نا توبہ ہے، اس کا نام تھا توبہ ابن الصمہ، خفاجی قبیلے کا تھا، عراق، مکے میں ہے خفاجی قبیلہ۔ تو اس کے باپ نے کہا توبہ کر یہاں لیلا کی محبت سے، میں کہا الہی تبت من کل المعاصی ولیکن حب لیلا لا اتوب۔ ان کو بدبخت کیا کہہ رہا ہے؟ اسے پھر آگے کہا اللہم لا تسلبنی حبها ابدا ویرحم اللہ عبدا قال آمینا۔ اس دل کو عادی بناؤ کہ یہ اللہ کو پہچانے، یہ اللہ سے پیار کرے، یہ اللہ سے عشق کرے، یہ اس کے لیے تڑپے، یہ اس کے لیے اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی ساز و سوز رومی، کبھی پیچ و تاب رازی، کبھی درد کی تمنا، کبھی کوشش مداوا، کبھی بجلیوں کے خواہر، کبھی فکر آشیانہ۔ اس طرح تڑپنے والوں کے دل میں اللہ کی محبت اترتی ہے اور اللہ ان دلوں کو چن لیتا ہے اور انہیں اپنا بنا لیتا ہے۔ پھر وہ میں اس کے آنکھ بن جاتا ہوں، ہاتھ بن جاتا ہوں، پاؤں بن جاتا ہوں، جو بخاری شریف کی روایت ہے۔ پہلا علم لا الہ الا اللہ ہے،